سر اس پر آئی تھنک کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ساری باتیں سارے حقائق آپ سامنے رکھ رہے ہیں, عام آدمی نہیں جانتا ہوگا کہ پاکستان اتنے خزانوں سے مالا مال ہے. میں تو چاہوں گی کہ ہم اس سیگمنٹ کو آگے بھی چل کر انٹروڈیوس کروائیں, اس پر مزید بات بھی ہو. میڈیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے, کہاں ہم سیاسی الجھنوں کا شکار ہے اور کہاں پر ہم اتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. سر گوادر پاکستان کی اکانومی مستقبل میں کتنا آپ روشن پاکستان دیکھ رہے ہیں اور کیا کردار ادا کر سکتا ہے گوادر؟ دیکھیں, گوادر از اے گیم چینجر. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں, یہ نہ صرف چائنا کے لیے بینیفٹ ہے, یہ تمام سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے, ایون گلف سٹیٹس کے لیے اٹ ول بی ویری بینیفیشل. یہ جو ڈیپ سی پورٹ ہے اس ایریے میں, اس کی جو ڈیپتھ ہے اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کو, جو بڑے بڑے شپس ہیں وہ یہاں آ سکتے ہیں, ٹرانسشپمنٹ پورٹ کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. تمام جو ہمارے ارد گرد ممالک ہیں ان تمام کی جو میجر شپمنٹ ہے یہاں سے ہو سکتے ہیں, بیکاز اس ڈیپ سی پورٹ, یہاں سے چھوٹے شپ سے بھی سامان لے کے اس کی ترسیل کر سکتے ہیں ان کی طرف. یہ انرجی کوریڈور ہے جو انڈین اوشن ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ پاکستان کی بڑی اسٹریٹجک لوکیشن ہے. اسٹریٹ آف ہرموز کے گیٹ کے اوپر گوادر پورٹ ہے. گوادر پورٹ کی جو ہے یہ ایک لنچ پن ہے جس کے ارد گرد ایوری تھنگ ریوالوز. اور چائنا کو, سینٹرل ایشین سٹیٹس کو, ایون لینڈ لاک کنٹریز لائک افغانستان, سب اسے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں. توجہ دینے کی ضرورت ہے, ایک اویئرنیس کمپین چلانے کی ضرورت ہے. میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں آپ کو چینل کو کہ کم از کم آپ نے یہ ایشو اٹھایا. تو پاکستان میں جو ایشوز ہیں اس کو سمندر کی اگر آپ بات کریں تو there is a word ہم یوز کرتے ہیں, سی بلائنڈنس. ہم سی بلائنڈنس کی طرف جاتے ہیں جب ہم سمندر کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ پاکستان لینڈ لاک کنٹری ہے, سب لوگ لینڈ پہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, لینڈ پہ توجہ دیتے ہیں. میرے خیال اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بلو اکانومی کی طرف دیکھنا چاہیے. بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ساحل سمندر ہے, کراچی کی میں بات کر رہی ہوں, ہم نے اس کا کیا حال کر کے رکھا ہوا ہے. حکومت کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے. اب آپ دیکھیں نا وہاں پر کیا سچویشن اس وقت کیا ہے, ساحل کتنا گندگی کا شکار ہے, کوئی اس کی ٹیک کیئر اس طرح سے نہیں کر رہا ہے, اور پھر ہم سمندر کو اپنے آلودہ بھی کر رہے ہیں. تو کون دیکھے گا, کون یہ ڈیسیجنز لے گا, کون بہتری کرے گا؟ اب دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں, سب سے پہلے جب آپ لینڈ کرنے کے بعد وہاں بات کرنے کے اندر جی میں نے ساحل سمندر پہ جانا ہے, بیکاز انہوں نے بڑے زبردست میری ٹائم ٹورزم کی فیسلٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے زبردست پوائنٹ ہیں. اگر آپ بلوچستان کی کوسٹ کی بات کریں تقریباً کوئی 16 پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ میری ٹائم ٹورزم ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کراچی کی بات کریں تو تقریباً جو سندھ کا ساحل ہے اس پہ 32 پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ ہم یہ فیسلٹیز جنریٹ کر سکتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں کہ میں نے ارمارا کی جیونی یا گوادر یا پسنی جانا ہے تو بلیو می کوئی فیسلٹیز ہم وہاں نہیں کریٹ کر سکے آپ کے لیے. وہاں ٹیلی فون کی سہولت میسر نہیں ہے. وہاں چیزیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, ادھر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اوورآل اگر آپ جی ڈی پی میں پاکستان کی بات کریں تو 1% ٹورزم کی طرف سے آتا ہے, بٹ اگر اس میں شیئر آپ میریٹائم ٹورزم کی بات کریں تو بلی نیگلیجیبل ہے. اس کو ڈیولپ اگر آپ کر لیں صرف ٹورزم کو, یہ ایک اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے جس کی حد. سر آپ دیکھیں نا کہ دبئی کیا بن چکا ہے, کس طریقے سے انویسٹ کیا گیا, کس طریقے سے بنایا گیا. پھر اگر ہم جو ہے تھوڑے سے آئی لینڈز دیکھیں, ملیشیا کو دیکھ لیں, ہم تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, تو سیاحتی مرکز ہے یا ہب کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. پوری دنیا سے لوگ اپنی ویکیشنز کے لیے ان جگہوں پر آتے ہیں. اور اگر آپ کا بھی جانا ہوگا, اور اگر ہم تھوڑا سا وہ جائزہ لیں تو کوئی اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے جتنی خوبصورتی ہمارے ہاں ہے. اگر ہم اپنے تھوڑا سا ناردرن ایریا چلے جائیں, سوات چلے جائیں یا پہاڑوں کی سائڈ پہ چلے جائیں, ہنزا چلے جائیں, گوادر کا ذکر ہم لوگ کریں تو یہ کتنی خوبصورتی سے یہ جگہ مالا مال ہے. لیکن انفارچونیٹلی ٹورزم کے حوالے سے بھی انویسٹ نہیں کیا گیا. یہ تو بڑا سورس آف انکم بن سکتا ہے پاکستان کے لیے اگر اس پر باقاعدہ سنجیدگی سے سوچا جائے. جی, بلو اکانومی پہ میری بک ہے جو 2020 میں نے پیش کی تھی پرائم منسٹر صاحب کو, پریزیڈنٹ صاحب کو. اس کے بعد ہم نے ایئر 2020 اس کو ڈکلیئر کروایا تھا ایئر آف بلو اکانومی. اس کے بعد سے تھوڑی سی توجہ دینی شروع کیا, میری ٹائم ٹورزم پہ بھی ڈیولپ کرنا شروع کیا. بہت سارے ساحلی پٹی منوڑا کا انہوں نے کچھ حد تک ڈیولپ کر لیا ہے, سینس پٹ کو ڈیولپ کر لیا ہے, دو دریا پہ بڑے زبردست ریسٹورنٹ بن گئے. بٹ توجہ دینے کی ضرورت ہے, پورے ساحل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شپ یارڈ کی اگر ہم بات کریں, یہ بہت بڑی صنعت ہے شپ یارڈ جہاں پہ شپس بنتے ہیں. 80s میں بڑا فلورش کر رہا تھا ہمارا شپ یارڈ. یہ 1957 میں ہم نے بنایا تھا, بٹ اس کے بعد مزید شپ یارڈ بنانے کی ضرورت ہے. ابھی تک ہمارے پاس ایک ہی شپ یارڈ ہے جو 1957 میں بنا. اسی طرح اگر آپ گڈانے کی بات کرتے ہیں, شپ بریکنگ انڈسٹری 80s میں بڑے بوم پہ تھی, ابھی بھی ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. کوئی زمانہ تھا پورے ساؤتھ ایشیا میں صرف ٹاپ پہ پاکستان کی جو گڈانی کے ساحل تھا, یہاں پہ شپ بریکنگ تھی بڑی ٹاپ پہ.
اس کے بعد اب چائنا نمبر 1 پہ ہے, انڈیا نمبر 2 پہ ہے, بنگلہ دیش نمبر 3 پہ, اور ہم 4th نمبر پر آ گئے ہیں. صرف اس لیے کہ ہمارے پاس جو پالیسیز بناتے ہیں پالیسی میکرز, وہ یوزر فرینڈلی اینڈ انویسٹر فرینڈلی پالیسیز نہیں بن رہی. میرا خیال میں ضرورت ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹ فرینڈلی پالیسیز بنائیں تاکہ جو انویسٹرز ہیں وہ آ کے یہاں پہ پیسے انویسٹ کریں. سر, بلو اکانومی کا آپ نے ذکر کیا, نیلی معیشت کا, میں چاہوں گی آپ ضرور تذکرہ کیجئے گا کون کون سی کنٹریز, کون کون سی جگہ, ملک ایسے ہیں جنہوں نے جن کی جو ساحلی اقوام انہوں نے اپنے معیاری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور بلو اکانومی نے اپنا کردار کتنا اہم ادا کیا, اور پاکستان بھی اگر ان فٹ سٹیپ پہ چلے تو بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیں پورے ورلڈ میں جو ٹریڈ ہے, چاہے وہ امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے, ساری ٹریڈ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے. پاکستان کی اپنی بھی 98% جو ٹریڈ ہے وہ سمندر کے ذریعے. تو میری ٹائم ٹریڈ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اپنے شپس ہوں. یو ول بی سرپرائز کہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے پاس 70s میں 72 73 میں اس وقت ان کے پاس 75 شپس تھے. آج ہمارے پاس 11 شپس رہ گئے ہیں. ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اپنی میری ٹائم انڈسٹری, ہمیں شپس لینے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنا جو کارگو ہے وہ خود لفٹ کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے بلو اکانومی کی وجہ سے کی ہے یا اپنے سمندروں کی وجہ سے کی ہے. ہم ایک میری ٹائم نیشن ہے, لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم اس فیسلٹی کو استعمال ہی نہیں کرتے. لیکن سر وہ کہتے ہیں نا کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, امید رکھنی چاہیے, پازیٹیو رہنا چاہیے, اور امید ہی کرتے ہیں کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ان ساری باتوں کو, ان سارے معاملات کو سنجیدگی سے لے گی. نہ صرف سنجیدگی سے لے گی بلکہ ان کے متعلق اقدامات بھی کوئی بہتر اٹھائے جائیں گے تاکہ پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام نیو پاکستان کے لیے. انشاءاللہ اس کے اوپر مزید ڈیٹیل گفتگو آنے والے دنوں میں بھی ضرور کریں گے کیونکہ اس کی چرچا ہونا بہت ضروری ہے.